علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹو الکفایہ فی علم روایہ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کا صفحہ نمبر 138 ہے۔ اس میں امام صاحب نے مسئلہ بیان کیا ہے حدث و ناسیہ۔ آج استاد جی نے ایک حدیث بیان کی ہے، ایک مسئلہ سمجھایا ہے، کل وہ بھول گئے ہیں یا ایک لمبے عرصے کے بعد بھول گئے ہیں۔ شاگرد کو بات یاد ہے کہ استاد جی نے بیان کی تھی، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں نا، لیکن استاد کو بات بھول گئی ہے۔ ہاں اس طرح ہو جاتا ہے، اس طرح ہو جاتا ہے۔ امام خطیب بغدادی باب قائم کرتے ہیں، باب ذکر الحکم فی من روا عن رجل، اس حکم کے ذکر کا بیان اس شخص کے بارے میں جس نے کسی سے بیان کیا، کسی سے حدیث کو بیان کیا، فسئل المروی عنہ فانکر، پھر سوال کیا گیا جس سے بیان کی جا رہی ہے شیخ کے بارے میں، جس سے بیان کی گئی ہے تو انہوں نے انکار کر دیا، یعنی شیخ صاحب نے پہلے بیان کیا ہے بعد میں انکار کر دیا۔ یہ اہم مسئلہ ہے حدث و ناسیہ، اس طرح ممکن ہے، ہو جاتا ہے۔ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس کی 3 مثالیں بیان فرمائی ہیں، 3 مثالیں بیان کر کے پھر ان پر بحث کی ہے۔ بحث کیا کی ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ جرح نہیں ہے، اس طرح کوئی انسان بھول جائے یہ جرح وغیرہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو جھوٹا کہا جائے گا کہ یہ جی جھوٹا شخص ہے، محدث جھوٹا ہے، بیان کر کے بھول جاتا ہے، بلکہ واجب ہے اس حدیث کو لینا، اس پر عمل کرنا۔ قد یحدث رجل بالحدیث وینسی انہ حدث بہ وہذا غیر قاطع علی تکذیب من روی عنہ وان کان جہودہ للروایہ عنہ جہود مصمم علی تکذیب راوی عنہ وقاطع علی انہ لم یحدثہ ویقول کذب علی فذلک جرح منہ لہ فیجب اللہ یعمل بذلک الحدیث وحدہ من حدیث راوی ولا یکون ھذا الانکار جرحا یبطل جمیع ما یرویہ راوی لأنہ جرح غیر ثابت بالواحد ولأن راوی العدل ایضا یجرح شیخ ویقول قد کذب فی تکذیبہ لی وہو یعلم انہ قد حدثنی۔ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس مسئلہ میں 3 مثالیں بیان فرمائیں، پھر آخر میں تمام کا خلاصہ اور اصول حدیث کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ خلاصہ کلام اس ساری بات کا یہ ہے، آج شیخ صاحب نے بیان کیا، 10 سال بعد بھول گیا، وہ کہتا جی مجھے یاد نہیں ہے۔ ایک ہے واضح انکار کرنا، محدث کہے کہ میرا شاگرد مجھ پر جھوٹ بول رہا ہے، اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر شیخ کی بات لی جائے گی، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ جی مجھے یہ بات بھول گئی ہے، میں نے ان کو بیان کیا ہے کہ نہیں، یعنی پکے ارادے سے انکار نہیں کرتے، تو پھر جو شاگرد بالجزم بیان کر رہا ہے اس کی بات لی جائے گی، اس کی بات لی جائے گی۔ اور شیخ صاحب کا کہنا مجھے بھول گیا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے میں نے بیان کیا ہے یا نہیں کیا، اس وجہ سے شاگرد پر کوئی لان تان لازم آئے گا، جرح لازم آئے گی نہیں، اس روایت کو بیان کیا جائے گا، اس کو لیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ انکار بالجزم کرتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ بیان کی نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے مجھ پر، تو پھر اس محدث کا یہ کہنا جو مجھ پر جھوٹ بول رہا ہے، اس جھوٹ کو جرح شمار کیا جائے گا، اور وہ جو روایت بیان کر رہا ہے اس روایت پر عمل بھی نہیں کیا جائے گا، الا یہ کہ خارجی قرائن مل جائیں، الا یہ کہ اسی حدیث کے توابع شواہد وغیرہ مل جائیں تو پھر اور بات ہے، پھر تو لی جائے گی نا۔ یہ بیٹو 140 صفحے تک یہ بحث ہے۔ 140 صفحے پر امام خطیب بغدادی ایک اور مسئلے کو شیئر کر رہے ہیں، باب ترک الاحتجاج، حجت کو چھوڑنے کا بیان۔ کس کے ساتھ حجت؟ بمن غلب علی حدیثہ الشواذ، جس کی اکثر حدیثیں شاذ ہوں، ایسا راوی جو اکثر شاذ روایتیں بیان کرتا ہے،
اس کے کلاس فیلو سکا زیادہ تعداد میں یا اوسق وہ اور طرح کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، یہ الگ بیان کرتا ہے، اسے کہتے ہیں شاذ۔ جس کی اکثر حدیثیں شاذ ہیں یا اس کی اکثر روایتیں منکر ہیں یا غریب عجیب و غریب حدیث بیان کرتا ہے جو اس کے کلاس فیلو دوسرے ساتھی بیان نہیں کرتے، تو ایسے شخص سے حجت نہیں پکڑی جائے گی، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور میرے بیٹو، قلیل وہم کثیر وہم دونوں میں فرق ہے۔ قلیل وہم سے کوئی بچا ہی نہیں ہے، قلیل وہم سے کوئی بڑے بڑے محدثین سے جزوی غلطیاں ہوئی ہیں، تھوڑی بہت وہم ہوئے ہیں، جزوی غلطی، قلیل وہم، قلیل غلطی، اس سے کوئی بچا نہیں ہے۔ غلطی جہاں پکڑی جائے گی اس کو نکال دیا جائے گا، یہ غلطی ہے راوی کی، باقی اس کی حدیثیں صحیح ہیں۔ ہاں کثیر وہم یہ جرح ہے، کثیر وہم یہ جرح ہے، جو راوی کثیر وہم کا شکار ہو جائے اس کی روایت کو لیا جائے گا نہیں، اللہ کے خارجی دلائل خارجی قرائن مل جائیں۔ اسی طرح مسئلہ ہے قلیل تدلیس کا، کثیر تدلیس کا۔ قلیل تدلیس والا راوی اس کی روایت آنے والی لی جائے گی، ہاں اللہ یہ کہ وہاں تدلیس ثابت ہو جائے، جس طرح قلیل خطا کی روایت لی جاتی ہے اللہ یہ کہ اس کی غلطی ثابت ہو جائے۔ ہاں کثیر و تدلیس راوی کی روایت آنے والی نہیں لی جاتی اللہ یہ کہ سماع کی صراحت ہو، اللہ یہ کہ سماع کی صراحت ہو۔ بہرحال یہ بڑا اہم اصول ہے جو امام خطیب بغدادی صاحب نے 140 صفحے میں بیان کیا ہے۔ ابراہیم بن انبلہ کہتے ہیں من حمل شاذ العلماء حمل شرا کثیرا، جس نے علماء کی شاذ باتوں کو لیا ہے نا جی، اس کا کام یہ ہے کہ شاذ باتیں بیان کرنی ہیں، جو متفقہ باتیں ہیں، جو درست باتیں وہ نہیں، وہ الٹ جاتا ہے شاذ باتیں، تو اس نے کثیر شر کو لیا ہے، اس نے کثیر شر کو لیا ہے۔ اس طرح امام شافعی کا قول آگے بیان کیا ہے شاذ کے حوالہ سے۔ ابو علی صالح بن محمد کا قول، وہ فرماتے ہیں الحدیث الشاذ الحدیث المنکر الذی لا یعرف، یہ بیان کیا 141 صفحے پر۔ امام شعبہ کہا کرتے تھے لا یجیءک الحدیث الشاذ الا من الرجل الشاذ، نہیں آئے گی تیرے پاس شاذ حدیث مگر شاذ آدمی سے، مگر شاذ آدمی سے۔ اللہ اکبر۔ امام خطیب بغدادی نے کچھ اقوال ذکر کرنے کے بعد پھر اپنا تبصرہ بھی ذکر کیا ہے 141 صفحے پر۔ امام احمد بن حنبل نے کہا شر الحدیث الغریب شر الحدیث الغرائب التي لا يعمل بها ولا يعتمد عليها، یہ 141 صفحہ ہے۔ بہرحال اور بھی کئی اقوال نکل کہ یہ ہیں۔ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ 143 صفحے پر ایک اور بحث کرتے ہیں، باب ترک الاحتجاج، حجت چھوڑنے کا بیان، بمن کثر غلطہ، جس کی غلطیاں زیادہ ہوں، جس کی غلطیاں، بیٹو ٹھیک ہے، جس کی غلطیاں زیادہ ہیں، اس کی درست باتیں تھوڑی ہیں، غلطیاں زیادہ ہیں، تو اس سے حجت لی جائے گی نہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وکان الوہم غالبا لا روایتہ، اس کی روایت پر وہم اکثر ہے، وہم اکثر ہے، اس کی روایتیں نہیں لی جائیں گی۔ 143 سے یہ بات شروع ہو رہی ہے۔ احمد بن سنان کہتے ہیں تھے عبد الرحمن بن مہدی
لا یترکو حدیث رجل، وہ کسی راوی کی حدیث کو نہیں چھوڑتے تھے، الا رجلا متہما بالکاذب، مگر متہم بالکاذب راوی کی روایت کو، اور رجلا الغالب علیہ الغلط، یا ایسے راوی کی روایت جس پر غلطیاں اغلب ہوں، غلطیاں زیادہ کرنے والا ہو راوی وہ۔ 143 صفحہ نمبر۔ امام ابن مہدی کا ہی قول تفصیل کے ساتھ ہے، فرماتے ہیں الناس ثلاثہ، راویوں کی 3 قسمیں ہیں، راویوں کی بولو 3 قسمیں ہیں۔ رجل حافظ متقن فہذا لا یختلف فیہ، ایک وہ راوی ہے جو حافظ ہے، متقن ہے، پختہ ہے، اس میں کوئی اختلاف کیا ہی نہیں گیا، کیا مطلب اس کی روایت لی جائے گی۔ وآخر، اور دوسرا راوی یہیم، وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن والغالب علی حدیثہ الصحہ، اس کی حدیث پر غالب صحت ہے، جزوی غلطی ہو جاتی ہے لیکن اکثر صحیح بیان کرتا ہے۔ فہذا، پس ایسا شخص لا یترک حدیث، اس کی حدیث نہیں چھوڑی جائے گی۔ وآخر، اور تیسرا وہ شخص یہیم، جو وہم میں مبتلا ہوتا ہے، والغالب علی حدیثہ الوہم، اس کی حدیث پر وہم غالب ہے، فہذا یترک حدیث، اس کی حدیث چھوڑ دی جائے گی۔ 143 صفحہ، سمجھ لگی نا؟ امام خطیب بغدادی نے اس پر بھی کئی ایک اقوال بیان کیے ہیں۔ امام شافعی نے کہا وَمَنْ كَثُرَ غَلَطُهُ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلُ كِتَابٍ صَحِيحٍ لَمْ يُقْبَلْ حَدِيثُهُ كَمَا يَكُونُ مَنْ أَكْثَرَ الْغَلَطَ فِي الشَّهَادَةِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ، کیا مطلب؟ محدثین میں سے وہ شخص جس کی غلطیاں زیادہ ہوں اور اس کی صحیح کتاب کی کوئی اصل بھی نہ ہو، اس کی روایت نہیں لی جائے گی، جس طرح وہ شخص جس کی گواہی میں اکثر غلطیاں ہوں تو اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ 144 نمبر 144۔ یہ بیٹو 145 صفحہ تک یہی بحث ہے۔ اللہ تعالیٰ امام خطیب بغدادی سے راضی ہو جائے، انہوں نے بڑی زیادہ محنت کر کے اس کتاب کو اور دیگر کی کتابوں کو مرتب کیا ہے، ہم انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بارک